کوئی اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور صحابہ کی خلاف بھاگتا ہے، اور کوئی بندہ ایسا ہے جو صحابہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اہل بیت کے خلاف بھوکتا ہے۔ مگر جو اعلیٰ حضرت کے دامن سے جڑے ہیں، نہ وہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں، نہ وہ اہل بیت کی توہین کرتے ہیں، اور مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت یہی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ یعنی اعلیٰ حضرت یہ کہنا چاہتے ہیں جنت میں وہی جائے گا جس کے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہوگا، دوسرے ہاتھ میں حضور کے صحابہ کا دامن ہوگا، اور وہ مقدروں والی جماعت بریلویوں کی جماعت ہے۔ ساری بریلی والے بیٹھے نا، کوئی کھچڑی تو نہیں ہے، اگر ہو بھی تو بیٹھے، مگر تعصب کی اینک ہٹائے، انصاف کا چشمہ لگائے، پھر دیکھ بریلی والے کیسے مدینے والے کی باتیں کرتے ہیں۔ اپنا ایمان کہتا ہے، اٹھ کے بعد میں جائے گا، پہلے یہ نعرہ لگائے گا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے جا، رستے میں ہے جا بجا تھانے والا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم حضور کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں۔ وہ چلن چوٹے جو یہ کہتے ہیں ہم صحابہ والے ہیں، چیلنج ہے، جو یہ کہتے ہیں ہم اہل بیت والے ہیں، وہ صحابہ کو چھوڑ کے اہل بیت سے پیار کر کے دکھائیں۔ اہل بیت کا ادب کیسے کرنا، صحیح بات یہ ہے کہ یہ ہمیں صحابہ نے سکھایا ہے۔ حضور کے بعد سب سے پہلے مسند خلافت میں بیٹھنے والی ذات صدیق اکبر کی ذات ہے۔ جو سنی ہے وہی بولے، مجھے کسی پلپلے کی داد نہیں چاہیے، مجھے داد بھی ٹناٹن لوگوں کی چاہیے۔ ابھی کمر میں درد تو نہیں ہوا نا جوانی میں؟ نہیں، اگر درد نہیں ہے تو بولیے، ورنہ سہارا لگا کے بیٹھی، مسئلہ کوئی نہیں ہے، ذرا کہتے ہیں یا رسول اللہ، اور زور سے۔ آپریٹر صاحب جب میں زور سے ہو رہا ہوں تو آپ کا ساؤنڈ دھیما ہو جا رہا ہے، تھوڑا اس کا علاج کیجئے۔ ہاں، ایسا نہ کرے کہ میں بولوں تو یہ دبنے لگے، تھوڑا سا اس کو کرنٹ پورا دیجئے، اس کی لائٹ کم کر کے نہ دیجئے، پوری اس کو لائٹ دی جائے۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ یہ لوگ جھوٹ بولتے جو کہتے ہیں ہم اہل بیت والے ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں اہل بیت کا ادب ہمیں حضور کے صحابہ نے سکھایا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے کرسی مسند خلافت پہ بیٹھنے والی ذات ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ لوگوں نے دیکھا ایک دن ابو بکر شہزادہ امام حسین کو کندھے پہ بیٹھا کے آ رہے ہیں، کسی نے کہا ابو بکر علی کے بیٹے کو کندھے پہ اٹھا رکھا ہے؟ کہنے لگے تم نے یہ تو دیکھ لیا بیٹا کس کا ہے، یہ بھی تو دیکھ لو ہے کون، ہے کون؟ یہ صرف علی کا بیٹا نہیں، یہ نبی کے دل کا قرار بھی ہے، یہ مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے۔ کہ دیکھو تو صحیح کندھے پہ بیٹھے ہیں، اور جب بندہ کسی بچے کو کندھے پہ بیٹھائے تو پیر سینے پہ لگتے ہیں، کہ اس بچے کے قدم تمہارے سینے پہ لگ رہے ہیں۔ مسکرا کے کہنے لگے ابو بکر کا سینہ ہے، میں نے تو ان قدموں کو مصطفیٰ کے سینے سے لگتے دیکھا۔ یہ سرکار کی صحابہ کی شان ہے، یہ پاور ہے ان کی، اور یہ عشق ہے ان کا۔ بادشاہ ہے، آگے بڑھ کے دیکھیے، آدھی دنیا کا بادشاہ حضرت عمر فاروق اعظم، بہت بڑا نام ہے، نام آ جائے تو لوگوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ میں تو چیلنج کے ساتھ پورے انڈیا میں کہتا ہوں، اگر قانون نہیں سمجھتا نا تو پھر کسی عمر کے غلام کو کرسی پہ بٹھا دو، اگر شیر بکری ایک جگہ پانی نہ پیے تو پھر نام بدل کے رکھ دینا، اس لیے کہ نظام کیا ہے یاد رکھیے گا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو غم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم تیرے۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، یہ تاریخ ہے یہ اسلام کی۔ حضرت عمر کرسی پہ بیٹھے نا تو شیر اور بکری ایک جگہ کھڑے ہوتے تھے، اور پانی میں منہ ڈالتے ٹائم بکری سوچتی تھی
ڈر کس بات کا؟ نبی کا عمر بیٹھا ہے. اور شیر جب پانی پینے آتا تھا اوقات میں آ جاتا تھا. نظر اٹھا کے مت دیکھنا، عمر کا دور ہے، ورنہ اتنے کوڑے لگیں گے کہ بھول جاؤ کہ تم بھی شیر تھے. یہ خلافتیں رہی ہیں میرے حضور کے غلاموں کی. آدھی دنیا کا بادشاہ جس کے سامنے قیصر و کسریٰ چلتے ہوئے کانپتے تھے، جس کے نام سے دشمنوں کی نیندیں اڑ جاتی تھی، اس عمر کی بات کر رہا ہوں. آپ اسپیشل میٹنگ میں بیٹھے ہوئے، کوئی دوسری سلطنت کا سفیر آیا، بند ہے جگہ، دروازہ لوک ہے، بیٹا آ گیا چوکھٹ میں. کون؟ عبداللہ ابن عمر. ابا جی بیٹا ہوں آپ کا باہر کھڑا رہے، ضروری کام میں ہوں. سگا بیٹا باہر کھڑا رہے، ضروری کام میں ہوں. جب باہر نکلوں گا تب بات کر لوں گا. بیٹا تک کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر گزری کہ امام حسین آ جاتے ہیں. شہزادے نے دیکھا امام حسین آ رہے ہیں. اللہ اکبر کہا. کیسے آنا ہوا؟ کہا امیر المومنین سے ملنا ہے. کدھر ہے امیر المومنین؟ کہا باہر کا سفیر ہے، ضروری ملاقات کر رہے ہیں. کہا تم کیسے کھڑے ہو؟ کہا میں ملنے آیا تھا. بابا نے کہا بعد میں ملاقات کر لینا. یہ سنا حضرت امام حسین جانے لگے. شہزادے نے کہا آپ کیوں نہیں ملنے تھے؟ کہا کوئی بات نہیں، امیر المومنین ہے، ضروری کام میں ہے، ظہر کی نماز میں ملاقات ہو جائے گی، وہی بات کر لوں گا. یہ کہہ کے واپس چلے آئے. اتنے میں حضرت عمر فاروق اعظم اپنی میٹنگ سے فارغ ہوئے، باہر نکلے. شہزادے سے کہا کوئی اور تو نہیں آیا تھا؟ کہا ابا آیا تھا. کہا کون؟ کہا علی کا شہزادہ آیا تھا. حسین آئے تھے. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے ان سے کہا تھا اندر چلے جاؤ، وہ نہیں گئے، واپس چلے گئے ہیں. حضرت عمر دوڑے ہیں. دوڑنے کے بعد حضرت امام علی مقام کے دروازے پہ آئے. دستک دی، باہر شہزادے نکلے. کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا سنا کہ دروازے پہ آئے تھے. کہا آیا تو تھا. کہا پھر ملاقات کیوں نہیں کی؟ آپ ضروری کام میں تھے. کہا آپ اندر آ جاتے. کہا جب آپ کے بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہ تھی تو میں کیسے آ سکتا تھا؟ اب عمر کا جواب سننا. کہا شہزادے آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، میرے بیٹے میں اور علی کے بیٹے میں بہت بڑا فرق ہے، ذرا سوچو تو سکی. حضرت عمر کہتے ہیں شہزادے بتاؤ تو سکی، تمہاری ماں خاتون جنت ہے، کیا میرے بیٹے کی ماں خاتون جنت ہے؟ تمہارے باپ ولیوں کے امام ہے، کیا میرے بیٹے کا باپ بھی ولیوں کا امام ہے؟ اے شہزادے تمہارے نانا سید الانبیاء ہے، کیا میرے بیٹے کے نانا سید الانبیاء ہے؟ کہا نہیں. اللہ اکبر. یہ کہتے کہتے تڑپ گئے، امامہ اتارا، قدموں پہ رکھ دیا. کہا شہزادے کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ جو عزتیں ملی ہے یہ عمر کو مصطفیٰ کی چوکھٹ سے عطا کی ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت اور نعرے اہل سنت. فیضان غریب نواز کمیٹی. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ اللہ سلامت رکھے سارے لوگوں کو. میں بنا مائک کے بھی بات کر سکتا ہوں، مسئلہ کوئی نہیں. بس بہت غور سے میری بات سن لیجیے گا. یہ ادب آدھی دنیا کا بادشاہ، آدھی دنیا کا بادشاہ. لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے حسین حسین کرتے ہو. میں نے کہا تو نہیں جانتا، جب جنت کا کام کمپلیٹ ہوگا تو جنت پھر بھی اداس لگے گی. رب کہے گا کوئی کمی ہے، جنت کہے گی مالک ابھی کمی رہ گئی، میرے حسن کو مکمل کر. پھر جنت میں 2 تخت لگے گے. ایک تخت پہ شہزادے حسن بیٹھیں گے، دوسرے تخت پہ شہزادے حسین بیٹھیں گے. پھر کہے گا جنت کوئی کمی کا مالک اب حسن مکمل ہو گیا. ہاں یہ شہزادے ہیں جو ان کو نہ سمجھ سکے، یہ ان کی بدنصیبی ہے. لیکن جنہوں نے سمجھا وہ تو یہی کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن کو. شان دیکھو. حضرت عمر خطبہ دینے بیٹھے. کون؟ عمر. بولے سارے عمر. حضرت عمر خطبہ دے رہے اور شہزادے حضرت علی کی بغل میں بیٹھے تھے. اچانک من میں کچھ آئی اور اٹھ کے کہنے لگے عمر. امیر المومنین کہا جی. کہا اٹھیے میرے نانا کے ممبر سے. جیسے اتنا کہا حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. یہ نہیں کہا تھا بچہ اسے ہٹاؤ، نہیں.
आधी दुनिया का बादशाह है उमर। कहा उठिए, उठ गए और हजरत हुसैन से कहने लगे क्या करें? मैं जाओ अपने नाना के मिंबर पर बैठा। हजरत उमर रो दिए, कहने लगे शहजादे मेरे नाना का कोई मिंबर नहीं, हमें तो इज्जतें भी तुम्हारे नाना के कदमों से मिली है। हजरत इमाम हुसैन ने यूं देखा, कहने लगे अच्छा तुम्हारे नाना का कोई मिंबर नहीं है? कहा नहीं। तो फिर आप फरमाने लगे फिर ऐसा करो मेरी नाना के मिंबर पर बैठ जाओ। अब हजरत उमर बैठे, कहने लगे लोगों, उमर अपनी मर्जी से नहीं बैठा था, पहले अबू बकर ने बैठाया था, अब मुस्तफा के नवासे हुसैन ने बैठा दिया। अब किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया उमर को कुर्सी से उठा सके। भाई ये शहजादे अल्लाह ने कितनी अजमत अता की है, नसीब वाले हैं जो हुजूर के बेटों की बातें कर रहे हैं, हुजूर के बेटों की बातें कर रहे हैं। सोचिए तो सही, अल्लाह अकबर, यही शहजादे, यही शहजादे। अल्लाह ताला सबको करबला वालों की खैरात अता करे। हुजूर एक दिन गली से गुजर के जा रहे, एक बच्चे को देखा, बुलाया और हुजूर ने माथा चूम लिया। सहाबा कहने लगे या रसूलल्लाह, कायनात आपके तलवे चूमना चाहती है, आपने इस बच्चे का माथा चूमा? मेरे हुजूर कहने लगे मैंने इसको देखा है, जब मेरे शहजादे चलते हैं ना, ये उनके कदमों की खाक उठा के चूम लिया करता है, इसलिए मैंने इसको चूम लिया, इसलिए इसका माथा चूमा। अल्लाह अकबर, पता चला जो हुसैन से प्यार करता है मुस्तफा उससे प्यार करते हैं, मुस्तफा उससे प्यार करते हैं। तारीख पढ़ डाली आप पूरी। खुदा की कसम, जब लोग चाहते थे ना हुजूर का दीदार करें तो हसन हुसैन को खड़ा करके देखते थे, तस्वीर पैगंबर नजर आ जाया करती थी। लाडले कितने बड़े हैं ये भी बता दो, लाडले इतने बड़ी बेशुमार मर्तबा। मेरे हुजूर ने फरमाया था फातिमा मेरे शहजादों को रुलाया ना कर, जब ये रोते हैं ना तो मुझे तकलीफ होती है। किससे कह रहे हैं? उससे कह रहे हैं जिसको मेरे नबी ने कहा था फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, कायनात में कोई फातिमा जैसी औरत नहीं है, और शहजादों में कोई हुसैन हसन जैसा शहजादा नहीं है। हुजूर क्या कह रहे हैं? इन्हें रुलाया ना कर, अगर ये रोते मेरा दिल दुख जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, ये लोग जो यजीद की आज हिमायत लेकर बैठे हैं, दलाल और ऐसे चापलूस मुल्ले जो कहते हैं यजीद का कोई हाथ नहीं था शहादत में हुसैन, जा तू इतनी गंदी बात कर बैठा है, मेरा अकीदा तो यह है 7 समंदरों से भी तू जबान खोलेगा ना, ये बात नहीं होने वाली है। बात गंदी कर दी तूने, यजीद की हिमायत की है कि वो नहीं था इसलिए उसका हाथ नहीं है। जानते हो अगर इस कुत्ते का इशारा ना होता ना तो मुस्तफा के चमन को कभी खिजा नहीं लगती, कभी इस चमन की बहार नहीं जाती, कभी मुस्तफा के शहजादे शहीद नहीं होते। अल्लाह, ये तो वो लाडले हैं पैगंबर के जो जिद करते तो मुस्तफा कंधे पे बैठाते। नाना और नवासे का प्यार जानते हैं आप, अनोखा होता है। नवासे मतलब समझ रहे हैं ना, नवासी बोलते हैं ना, नाना के नवासे, अजीब प्यार होता है। कोई और गरीबान पकड़ के दिखा दे नाना का, एक बाल पकड़ के दिखा दे, दाढ़ी तो बड़ी बात है, नाना कान लाल कर देगा एक थप्पड़ में, लेकिन नवासे दाढ़ी पकड़ के लटक जाए तो थोड़ा, गर्दन पर चढ़ जाए तो थोड़ा, सर में बैठ जाए तो थोड़ा, इसलिए कि नवासे है वो। अगर हर नाना को अपना नवासा इतना प्यारा है, फिर मुस्तफा को अपना नवासा कितना प्यारा है। सोच भी नहीं सकता कोई कि हुजूर को नवासों से कितना प्यार होगा। सोच, हर जगह इबादत असले, मगर हुजूर कंधे पे आ गए तो हुसैन की फिक्र असर हो गई। हाँ, सजदा लंबा हो गया, किस लिए? मैं उठा, हुसैन गिरा, चोट लग जाएगी, इस ख्याल से सजदा लंबा किया। कब तक? जब तक हुसैन खुद ना उतरे, तब तक मुस्तफा सजदे में लगे।
بتا جسے کمر سے گرنا نواسے کا گوارا نہ ہو، جب اس کا نواسا گھوڑے سے گرا ہوگا تب اس نانا کے دل پہ کیا گزری ہو۔ سوچو، کبھی غور کرو۔ امام عالی مقام، آج نا اللہ معاف کرے برا نہ مانیے گا، ہم نے نا ہر گاؤں میں الگ کربلا بنا ہوتا ہے کیا؟ ہر شہر کی کربلا ہے۔ میں کہتا ہوں جیسے زمین پہ مدینہ شریف صرف ایک ہے نا، اسی طرح کائنات میں کربلا بھی صرف ایک ہے۔ جس طرح مدینے جیسا شہر نہیں، ویسے ہی کائنات میں کربلا جیسی زمین نہیں۔ اسی لیے سنی السلام میں کہتا ہے کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام ہے کیا کربلا؟ کربلا میں وہ لیٹا ہے جسے دیکھو تو حسد کی یاد آتی ہے، کربلا میں وہ بھی لیٹا ہے جسے دیکھو تو مصطفیٰ کی یاد آتی تھی، کربلا میں وہ لیٹا ہے جس کے چہرے میں علی کا چہرہ دکھتا تھا۔ کون ہے کربلا میں؟ خدا کی قسم اگر ایک بات کرو ایک فرد کی تو کربلا میں اکبر لیٹے ہوئے ہیں، کربلا میں قاسم لیٹے ہوئے ہیں۔ کون ہے اکبر؟ یہ اکبر وہ ہے جب مدینے والوں کو مصطفیٰ کی یاد آتی تھی تو اکٹھے ہو کے حسین کی چوکھٹ پہ آتے تھے، کہتے تھے حسین شہزادے کو باہر بھیجیے۔ کہا کس لیے؟ کہ آج مصطفیٰ کی یاد ستا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اکبر کو نکالا جاتا، لوگ دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کر لیا کرتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ حسین کے بیٹے اکبر حضرت حسن کے بیٹے قاسم جب ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے مدینے کی مارکیٹ سے گزرا کرتے تھے، دکاندار دکان بند کر دیتے تھے، کام والے کام چھوڑ دیتے تھے، عورتیں پردے پہ آ جاتی تھی، کہتی تھی دیکھو تو صحیح جوڑی کتنی پیاری لگ رہی ہے، ایک چہرے کو دیکھو تو مصطفیٰ نظر آ رہے ہیں، دوسرے چہرے کو دیکھو تو مرتضیٰ نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسالت، یا رسول اللہ، یا رسالت، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا حسین۔ یہ کربلا ہے جس میں شریک پیغمبر ہے، اور اکبر ہی مصطفیٰ جیسے کیوں؟ زین العابدین کیوں نہیں؟ اصغر کیوں نہیں؟ تو سنیں، جب میرا حسین دولہا بنا، توجہ کرنا، جب حسین دولہا بنے، ہر جوان جانتا ہے، ہاں ہر جوان جانتا ہے، اور بندے کو کبھی خوشی ملے نا تو سب سے زیادہ ان کی یاد آتی ہے جو سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ کنفرم ہے نا اتنا؟ اگر جوان بیٹا دولہا بنے، ماں نہ ہو، دنیا کی خوشیاں ہوں، سب تو چہرے کی بلائیں لیتے ہیں، جوان ماں کا دوپٹہ یاد کر کے روتا ہے۔ ہزار یار مبارکباد دینے والے ہوں اور چہرے پہ باپ نہ ہو تو بیٹا باپ کو یاد کر کے روتا ہے۔ ساری خوشیاں وہ چہرے پہ اور نظر اتارنے والی بہن موجود نہ ہو تو دولہا بننے والا بھائی بھی روتا ہے، اس لیے کہ اسے بہن کی یاد آ رہی ہے، کوئی اس لیے روتا ہے کہ باپ کی یاد آ رہی ہے، کوئی اس لیے روتا ہے کہ اسے ماں کی یاد آ رہی ہے۔ نصیب تو دیکھو، جب حسین دولہا بنے تھے تو نہ پیار کرنے والی فاطمہ موجود ہے، نہ سینے سے لگانے والے بظاہر نانا موجود تھے۔ جب حسین دولہا بنے ہیں، چیخ نکلی ہے، روئے ہیں، شام ہو گئی روتے روتے، کبھی گھر سے باہر اللہ اکبر چکر لگاتے رہے، روتے روتے رات کو لیٹے، آنکھ لگ گئی، خواب میں مصطفیٰ آ جاتے ہیں، شہزادے کا سر گود میں رکھا، کہا بیٹے حسین جانتا ہے جب تو روتا ہے مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ ہاں نانا پتا ہے۔ کہا بیٹے پھر اتنا کیوں رو رہا ہے؟ کہا نانا جانتے ہو آج حسین دولہا بنا، جب دولہا بننے کے بعد نظر اٹھائی میری آنکھیں دیکھ رہی تھی، کاش ماتا چومنے والی ماں فاطمہ نظر آ جائے۔ نانا میں نے ہر طرف دیکھا، مجھے ماں نظر نہیں آئی، اس لیے ماں کی یاد نے رلا دیا تھا، گھر میں بے قرار تھا، ماں کی یاد رلا رکھی تھی، سوچا باہر نکل جاؤں۔ کہا نانا جب گلیوں میں نکلا تو مجھے آپ کے دامن کی یاد آ رہی تھی، اندر جاتا تھا ماں کی یاد رلاتی تھی، باہر آتا تھا مصطفیٰ آپ کی یاد رلاتی تھی۔ کہا بیٹے پھر چھپو گے کیسے؟ نانا رب سے اتنی دعا کر دیجئے، کہا کیا؟ کہ ایک ایسا بیٹا دے دے جس کے چہرے میں آپ کا چہرہ نظر آئے، ایک ایسی بیٹی دے دے جس کے چہرے میں فاطمہ کا چہرہ نظر آئے۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے
ہے. کہا حسین جا, جو نہ بیٹا دے گا اس کے چہرے میں میرا چہرہ ہوگا, اور جو بیٹی آئے گی اس کے چہرے میں فاطمہ کا چہرہ ہوگا. تاریخ گواہ ہے جب سغرا پیدا ہوئی دنیا نے دیکھ کے کہا تھا اس کے چہرے میں فاطمہ کا چہرہ دکھ رہا ہے, اور جب اکبر کو دیکھا دنیا نے کہا اس کے چہرے میں مصطفیٰ کا چہرہ نظر آ رہا ہے. اللہ نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. اللہ اکبر. یہ وجہ تھی کہ علی اکبر کا چہرہ حضور سے ملتا تھا اور حضرت سغرا کا چہرہ سیدہ فاطمہ زہرا سے ملتا تھا. پھر پوری زندگی کبھی حسین کو یاد آتی نانا کی نا تو اکبر کو چوما کرتے تھے, اور جب فاطمہ کی یاد آتی تھی تو بیٹی سغرا کو چوما کرتے تھے. ہاں اللہ اکبر. تاریخ پڑھ ڈالیے, کمال ہے, کمال. کربلا کی نصیب ہے کربلا کا. حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم, علی کا گھر بھی کیا گھر ہے تو اس گھر کا ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. ایک بچے کی شجاعت اور بہادری کا اگر تذکرہ کریں, قسم خدا کی اگر امتحان مقصود نہ ہوتا تو تنہا اصغر کافی تھا کائنات کے لیے. تنہا اصغر. دنیا غصے میں جنگ فتح کرتی ہے, اصغر کی مسکراہٹ میں دنیا جیت رہی تھی. اصغر کی مسکراہٹ میں دنیا جیت رہی تھی. یاروں کی محفلوں میں تو سب ہنستے ہیں, اپنوں کے بیچ کھا پی کے تو سارے مسکرا لیتے ہیں, لیکن وہ اصغر کی ذات ہے جو تیر کھا کے بھی مسکرایا تھا. ہاں یہ گھر کے بچوں کی کہانی ہے. آپ غور کریں, مدینہ چھوڑنا بڑا مشکل کام. کئی لوگ ایسے بھی بیٹھے ہوں گے اس محفل میں جنہوں نے حضور کا مدینہ دیکھا. جن لوگوں نے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاتے ہیں کچھ لوگ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ سلامت رہے. کئی سارے لوگ ہیں, اللہ سب کو مصطفیٰ کا مدینہ دکھائے. میں بس کچھ بتانا چاہتا ہوں. یہ جو مدینہ شریف دیکھ کے آئے ہیں, میں بھی نہیں گیا, اللہ کرے کبھی میری بھی حاضری اس زمین پہ ہو, کبھی اللہ نصیب میں اس عرض مقدس کی حاضری لکھے. ہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, جو دیکھ کے آئے ہیں ان سے پوچھنا 8 دن حضور کے روزے پہ گزارتے. کتنے؟ سارے بولے کتنے؟ 8 دن گزرتے ہیں. یعنی 40 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں. 8 دن مصطفیٰ کے مدینے میں گزرتے ہیں. 8 دن کے بعد جب کہا جاتا چلیے فلائٹ کا وقت ہو رہا ہے, تو جنہوں نے 8 دن گزارے ہیں ایسے تڑپ جاتے ہیں جیسے کسی کے سامنے اپنے جوان بیٹے کی میت پڑی. کتنے دن بولے؟ کتنے؟ 8 دن. 8 دن میں لوگ مدینہ چھوڑتے وقت بلک بلک کے روتے تھے. انسانوں سے لپٹ کے دنیا میں انسانوں کو روتے دیکھا, باپ کو بیٹے سے لپٹ کے روتے دیکھا, بیٹی کو ماں سے لپٹ کے روتے دیکھا. تنہا شہر مدینہ ہے جہاں لوگوں کو دیواروں سے لپٹ کے روتے دیکھا جاتا. صرف یہ وہ شہر ہے زمین پہ جہاں کی دیوار سے لپٹ کے لوگ رویا, جس کے کنکر سے لوگوں کو عشق ہے, جس کے کانٹوں سے لوگوں کو پیار ہے. کانٹے کا نام آئے تو ہر کسی کے ذہن میں تکلیف کا تصور آتا ہے, مگر حضور کے شہر کے کانٹے کا نام آئے گا تو ذہن میں اس سے زیادہ نرم شے کوئی اترتی ہی نہیں ہے. لوگ فخر سے کہتے ہیں یار سمجھ کے چلنا مصطفیٰ کے شہر کا کانٹا ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا؟ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا جب کانٹا چبھا تھا؟ وہ دیے تھے اعلیٰ حضرت. ہم بلا وجہ میں اعلیٰ حضرت کو عشق کا امام نہیں کہتے. ایسا عشق کسی نے کیا ہو تو نہ دکھاؤ. اپنے وقت کا جامی نظر آتا ہے. ہاں اپنے وقت کا اویس کرنی نظر آتا ہے میرا امام. پڑھو نا کبھی کانٹا لگا رو دیے. کسی نے کہا کانٹے کے درد سے رو دیے؟ کہا نہیں, اس کی تکلیف سے نہیں رویا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے رو دیا یہ شہر نبی کا کانٹا ہے, اور اس کی جو نوک ہے آگے والی وہ بڑی نرم ہے, اور احمد رضا کا تلوہ بڑا سخت ہے. اگر اس کی نوک میرے تلوے سے ٹوٹ جاتی تو احمد رضا قیامت میں اپنے نبی کو کیسے منہ دکھاتا. اور نکال کے کانٹے کو چوم کے کہا تھا تیری جگہ احمد رضا کے پیر میں نہیں, احمد رضا کے دل میں ہے. اگر چبنا ہے تو یہاں چب,
اسی لیے دنیا کہتی ہے ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. آج پوری دنیا اعلیٰ حضرت کو اپنے عشق کا امام مانتی ہے. 8 دن بندہ مدینہ شریف میں رہ تڑپ جاتا ہے. 8 دن کے بعد مدینہ چھوڑنا مشکل ہے. روتے ہیں کتنی تو لوگ دعائیں کرتے مالک موت دے دے, ہمیں کفن تو گوارا ہے, محبوب کے مدینے سے جدائی گوارا نہیں. اپنا اپنا نصیب ہے. کئی بار لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑتا کہیں بھی چلے جائیں. میری بات یاد رکھنا, اللہ نصیب سے حضور کے مدینے لے جائے نا تو وہاں موبائل نہ چلانا, فوٹو نہ کھینچنا, سب کچھ ایک طرف پھینک دینا اور غلام بن کے ان کی قدموں میں جانا. بھائی غلام بن کے جانا, غلام بن کے جانا. کچھ دن پہلے ایک بوڑھے کی ویڈیو وائرل کی گئی تھی, پوری دنیا نے دیکھی. بڑا کمزور تھا اور بڑا پرانے طرز کا لباس اس نے پہن رکھا تھا. دنیا نے اس کی تصویر دیکھی, سب تحقیق میں بھی یہ ہے کون, یہ تو تیسری مخلوق لگ رہا ہے. تحقیق کی پتہ چلا یہ بکریاں چرانے والا ہے. اس نے پوری زندگی بکریاں چرائیں اور ان کا دودھ بیچ کے پیسہ اکٹھا کرتا رہا, لیکن پیسہ پھر بھی اکٹھا نہ ہوا. جب آگ لگی نا عشق کی, جسے اعلیٰ حضرت نے کہا عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیے. جب یہ آگ لگی نا اس نے کہا کب تک پیسے اکٹھے کروں گا, کہیں مر نہ جاؤں مدینے کی جدائی میں. اس نے ساری بکریاں ہی بیچ ڈالی, بیچ کے مدینے چلا گیا. لوگ کہہ رہے تھے آئے گا تو کیا کھائے گا, بھائی سب بیچ کے جا رہا. کہنے لگا جانا وہاں تک میرا کام ہے, میری زندگی گزروانا یہ مدینے والے کا کام. کبھی بھی ان کے روزے پہ جانا تو موبائل لے کے سیلفی مت لینا, اس میں کبھی بھی وائرس آ سکتا ہے, یہ کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے, پھوٹ سکتا ہے. لیکن وہاں وہ ویڈیو بن رہی ہے جو قیامت میں بھی کام آئے گی. تمہیں پتا ہے جب حضور کے روزے پہ بندہ جاتا ہے, یہاں سے ہم حضور کو یاد کر رہے ہیں, فرشتے کہہ رہے ہیں محبوب انہوں نے یاد کیا ہے. اور آقا کہتے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں, کہ تیرے مدینے کی یاد میں کئی رو رہے تھے, کوئی دعائیں کر رہا تھا, محبوب حضور کے حسین کے صدقے میں مدینہ دکھا دے. حضور کہتے ہوں گے جاؤ اس کے نام کے آگے میرے مدینے کا سفر لکھ دیا جائے, اس کے مقدر میں مدینہ رکھ دیا جائے. ہاں یہ بیٹھے بیٹھے عشق کے سودے ہوتے ہیں, لیکن جب کوئی بندہ مدینے جاتا ہے اور ادب سے جاتا ہے, دل سے حاضری دیتا ہے, فرشتے کہتے ہیں یا رسول اللہ غلام آ رہا ہے. آقا کہتے ہیں چپ ہو جا, اب تک بھارت میں رہ کر کے یہ سلام کرتا تھا, تم لے کے آتے تھے, آج یہ چل کے آیا ہے, سائڈ سے ہو جاؤ. آج یہ بولے گا میں سنوں گا, یہ مانگے گا میں دوں گا, زبان اس کی ہوگی کان میرے ہوں گے. آج کوئی فاصلہ نہیں ہے, آج کوئی واسطہ نہیں ہے. مصطفیٰ ڈائریکٹ دماغ پوچھ رہے ہیں, اب جو تم کہتے جا رہے ہو وہ سنتے جا رہے ہیں. بریلی کے امام نے کہا تھا منگتوں کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی, پوری قبول و عرض میں بس آپ بھرتی ہے, مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے, سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت ہے. ہاں تو جب اس شان سے وہ نوازتے ہیں, موبائل نہ نکالنا, آگ لگا دے موبائل کو. دیکھ کہاں کھڑا, یہ دیکھ کہاں کھڑا ہے. وہ کہا تھا نا کسی نے, میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں. ابھی دیکھ تو صحیح کھڑا کہاں ہے. اس کے بعد قدم آگے بڑھا. حضرت نے کیا کہا, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع دے وہ جانے والے, یہاں تو ہر قدم پہ 2 رکعت پڑھ کے چل. یہ مصطفیٰ کا شہر ہے, یہ مصطفیٰ کا شہر ہے. ہم مقدر والے, خدا کی قسم اس نے ہمیں نا اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا. ایک بندہ نعرہ لگا کے کہہ رہا تھا جب کاٹے جائیں گے تو یہ نام لے کے چل رہا ہے. میں نے کہا تم نے مسلمانوں کو پہچانا, ہماری نسلیں پیدا ہی مصطفیٰ پہ مٹنے کے لیے, ہم یہاں جینے کے لیے نہیں مرنے کے لیے آئے, لیکن اپنے لیے نہیں, حضور کے لیے, حضور کے لیے مرنے کے لیے ہم آئے. ہاں حضور کے لیے مرنے کے لیے آئے ہیں ہم یہاں, ہم جینے کے لیے نہیں آئے. ہمیں اپنی جان سے زیادہ حضور پہ آئے, حضور کا شہر پیارا ہے. اللہ لے کے جائے نا تو کبھی موبائل نہ نکالے,
جان عادت سے کھڑے ہونا، پھر دل ہی دل میں جو چاہو کہتے، جو چاہو کہتے، وہاں نصیب اگر لے جائے تو مقدر مانے، اس لیے کہ وہ بارگاہ ہے جہاں پہ 70,000 فرشتے صبح سلام کرنے آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو سلام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تعجب یہ ہے جو صبح آ گئے وہ پھر کبھی نہیں آئیں گے، جو شام آ گئے وہ کبھی نہیں آئیں گے۔ یہ تو مقدر ہے تیرا میرا، تو بار بار بھی جائے تو حضور تجھے پھر بھی منع نہیں کر رہے، پھر بھی منع نہیں کر رہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ آسی بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ، پھر نہ تو کب یہ شان کریموں کی در کی ہے، وہ بلا کے معاف کر رہے۔ آجا گناہ کیے ہے، آجا میرے مدینے، تجھے گناہوں سے پاک کر کے بھیجوں گا۔ کہہ دیا جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھ لی، فرمایا اللہ اس کے اور جہنم کے بیچ میں دیوار کھڑی کر دیتا ہے۔ جنت بٹ رہی ہے مدینے، جنت بٹ رہی ہے جو حضور کا مدینہ دیکھا ہے، مقدر والے ہیں۔ یار وہ کہا تھا نا تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ بھائی اللہ نے آنکھیں دی حضور کو دیکھ کے آنا، حضور کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ میرے نبی نے کہا تھا منظارہ قبری وجبت رہو شفاعتی، جس نے میرے روزے کو دیکھ لیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ جو بندے 8 دن کے لیے جاتے ہیں وہ تڑپ جاتے ہیں، 8 دن کے لیے جانے کے بعد مدینہ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ وقت ہے نا، میں آپ گھڑی دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا چلے تھوڑا سا اور آگے، تھکے تو نہیں ابھی؟ ذرا کہنے یا رسول اللہ، یہ پیچھے والے بھی اگر حضور سے پیار کرتے تو ذرا یہ بھی کہتے یا رسول اللہ۔ کمان صاحب آپ میری کاؤں کی ہوتا ہے، میرے بھائی ہو آپ، کم سے کم آپ کو بھی سمجھ لگ کے بیٹھے۔ یہ اللہ کا شکر ہے میرے ایک بستی کے میرے بھائی ہیں اور آپ کے علاقے میں یہیں پہ امامت کرتے ہیں، 15 کلو کے پاس ماشاء اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ یہ میں بات عرض کر رہا تھا کہ 8 دن کے لیے نا بندہ جائے تو ہوتا ہے، 8 دن کے لیے۔ پھر ذرا سوچ تو صحیح، یہ جوانوں کا عشق بتا رہا، جوانوں ان کے شہر میں تو بچے بھی عشق کرتے ہیں، بچے بھی عشق کرتے ہیں۔ یہ ایک انڈیا پاکستان کے بارڈر پہ نا جگہ ہے، یہ لگ بھگ میرے خیال سے جہاں تک میں جانتا ہوں یہ پنجاب کے ایریے میں آتی ہے، اپنے انڈیا کا وہ حصہ ہے۔ اس کے ایک سیٹ حج کرنے کے لیے گئے اور اس کے بعد پھر حاضری کے لیے مدینہ شریف گئے، حاضری کے لیے مدینہ شریف گئے تو عاشقوں کا معاملہ تو یہ کہتے ہیں کہ جب مدینہ شریف جاؤ تو وہاں کے کتوں کا بھی ادب کرنا ہے، وہاں کے کتے کا بھی ادب کرنا ہے۔ تو جو عاشق لوگ ہیں نا وہ حضور کے مدینے کے پرندوں کو دانے کھلاتے ہیں، مقدر ہے نا یار ان کا بھی جو مدینے میں رہتے ہیں، نصیب ہے نا ان کا کہ وہ حضور کے مدینے میں رہتے ہیں، پرندوں کو دانے کھلاتے ہیں۔ تو جب یہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے نا تو اچانک اتفاق سے ایک بلی آ گئی، انہوں نے تھوڑی سی روٹی ڈال دی، اگلے دن بلی پھر اسی وقت پہ آ گئی، انہوں نے پھر کچھ ڈال دیا، وہ بلی روز اسی وقت پہ آتی جاتی رہی۔ جب 3 دن لگاتار آئی انہوں نے سوچا شاید کہ یہ مجھ سے مانوس ہو گئی، انہیں بھی اس بلی سے محبت ہو گئی۔ بہت بڑے سیٹ تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اس بلی کو اپنے شہر لے کے جاؤں گا۔ یہ ارادہ کیا، وہاں کی گورنمنٹ سے اجازت لی اور اس کے بعد پنجرا بھی تیار کرا لیا۔ لیکن کہتے ہیں جس دن سے میں نے یہ ارادہ کیا نا میں اسے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا، کہتے ہیں پھر وہ بلی میرے پاس نہیں آئی۔ میں اس کو لے جانا چاہتا تھا، میں نے پنجرا تیار کرایا، 3 دن رہ گئے تھے، کہتے ہیں پھر 3 دن مسلسل میرے پاس نہیں آئی۔ کہا پھر میں نے جب دیکھا، میں رات کو گیا حاضری کے لیے نا تو میں نے دیکھا وہ بلی حضور کے روزے سے لگ کے بیٹھی تھی، وہ بلی حضور کے روزے سے لگ کے بیٹھی۔ وہ کہنے لگے میں نے سوچا شاید یہ یہی رہتی ہوگی، کہنے لگے حضور میں اس بلی کو اپنے شہر لے کے جانا چاہتا ہوں، اجازت دے۔ یہ کہہ کے اپنے بستر پہ آ کے لیٹے، آنکھ لگی حضور آ گئے، فرمانے لگے تو نے کام تو نہیں کیے تھے کہ میں تجھے اپنی زیارت کراتا، لیکن کیا بتائیں
یہ دیکھ تجھے جانا کہ جا لیکن ہمارے شہر کی بلی نہ لے کے جانا، ہمارے شہر کی بلی نہ لے کے جانا۔ کہا میں اس لیے آیا ہوں، کہ حضور مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ کہتے آقا اجازت ہے۔ میرے نبی نے کہا تو یہ کہہ رہا ہے تجھے محبت ہو گئی ہے، ایک تو نے 3 دن ہو گئے ہیں جب سے ارادہ کیا ہے، اس نے 3 دن سے ایک لقمہ تک نہیں کھایا ہے، اور ہر وقت میرے روزے کی چالی سے لگی رہتی ہے، مجھ سے یہ کہتی رہتی ہے آقا میں آپ کا شہر نہیں چھوڑ سکتی ہوں، میں مر جاؤں گی آپ کے شہر کے بغیر۔ کہا تجھے جانا ہے تو چلا جا، ہمارے شہر کی بلی نہ لے کے جانا۔ اور یار جسے بلی سے اتنا پیار ہوگا پتہ اسے اپنے غلاموں سے اور اپنے شہزادے حسین سے کتنا پیار رہا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ